اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا والحقنا بالصالحین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ دوسرا سپارہ ہے، 5واں رکوع۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو اور سمجھو کہ تم نیکی پر۔ جیسے اس دور میں کچھ لوگ کسی مقدس مقام کی طرف رخ کر لیتے اور عبادت کر لیتے اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم مبرہ ہو گئے، ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہوئی ہے، ہم نے نیکی کر لی ہے۔ یہ رسمی چیزیں ہیں، یہ رسومات ہیں، رسومات کے ادا کر دینے کا نام نیکی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات ہم جیسے انسان بھی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زیارت کر لی، حج بھی کر آیا، زیادہ سے زیادہ حج بھی کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر لیا ہے، ہم نے نیکی کر لی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ وہ مذہبی رسومات ہیں، مذہبی فرائض ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے نیکی کیا ہے؟ وہ دیکھیں ذرا۔ آج ہمارا جو قسمہ پرسی کا شکار ہے معاشرہ اور حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں نیکی کوئی اور بتائی گئی ہے اور ہم نیکی کوئی اور سمجھ کے کر کے اپنے آپ کو مطمئن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ساتھ ہمسایہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مریض ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بیچارے کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے پیسے نہیں ہیں۔ اتنی تنگ تر حالات ہیں کہ ہمارے کتے بھی مکھن کھا رہے ہیں اور اس کے بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، اور نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی اسی تو بڑے ہی نیکیاں کما رہے ہیں، باقی بڑے برے ہیں۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے خود خواہی میں اتنی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں سب انہیں گنہگار نظر آتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ فقط ہم اپنے لیے دیکھ لیں، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اور اس کو سمجھیں نیکی کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ کر لو، اپنا رخ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ نیکی کیا ہے پروردگار؟ اللہ فرماتا ہے لیکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخر پر ایمان لاؤ، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب میری کتاب پر ایمان لے آؤ۔ ایسا ایمان لے آؤ کہ یہ نہ کہو کہ میں مانتا ہوں قرآن کو، پھر قرآن نے جو احکام دیے ہیں اس پہ عمل کر کے مینوان دکھاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط اقرار باللسان کافی نہیں ہوتا، الایمان یکمل بالثلاث، حضور اکرم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی کریم فرماتے ہیں الایمان یکمل بالثلاث، ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، الاقرار باللسان وعمل بالجوارح وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھانا اور دل سے تصدیق کرنا اس چیز کی۔ والنبیین، اور میرے انبیاء پر ایمان لاؤ، یہ بھی نیکی ہے۔ ایسا ایمان لاؤ کہ پھر ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ایسی ہی زندگی بسر کرو جس طرح وہ کرتے تھے۔ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دے دو، اللہ کی محبت میں مال دے دو، کن کو؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار جو ہیں، آپ کے نادار ہیں، غریب ہیں بیچارے،
ایک وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور تم پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہو اور نمازیں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ رہے ہو۔ قریبی رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، تمہیں فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کس حالات میں ہے۔ والیتام والمساکین، یتیموں کو اللہ کی محبت میں مال دو، مسکینوں کو اللہ کی محبت میں مال دو، یہ ہے نیکی۔ وہ ابن السبیل، وہ مسافر بیچارہ جو اپنے گھر سے چلا ہے اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے یا کھو چکا ہے اپنا زاد راہ، اس کی مدد کرو، یہ ہے نیکی اللہ فرما رہا ہے۔ وسائلین، اور مانگنے والوں کو جو گلی کوچہ میں چوک چوراہے میں مانگتے ہیں بیچارے مجبور ہیں، ان کو بھی دیا کرو، یہ نیکی ہے۔ والرکاب، وفر رکاب، اور ان کو بھی دیا کرو جو اپنی گردنیں کسی کے آگے بیچ چکے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، مثلا ان کی گردنوں پر قرضہ ہے۔ رکاب رقبہ سے کہتے ہیں، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع رکاب ہے، جن کی گردنیں کسی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کرو اپنے پیسے سے، اللہ کی محبت میں، اللہ حب ہی، پروردگار کی محبت میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ سارے کام کر کے آنا ہے۔ دیکھیں، اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے سب سے پہلے، پھر اس کے ملائکہ پر ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کے قانون یعنی اس کی کتاب پہ ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کے انبیاء پہ ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرو، یتیموں کو عطا کرو، مسکینوں کو عطا کرو، ابن سبیل کو، سائلین مانگنے والوں کو، اور ان کو کہ جن کی گردنیں بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں ان کو عطا کرو۔ پھر آؤ میری بارگاہ میں، اب آؤ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز کو ادا کرو۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرو جو تیرے مال میں واجب ہو گئی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، نیک لوگ وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو۔ اذا عاہدوا، جب عہد کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیتے ہیں، پروردگارہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں اور تیرے آگے ہی جھکیں گے، اور تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، اور تیرے ان صالح امام لوگوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جن کے اوپر تو نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر جب آپ ان کی اطاعت پہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے پھر آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو بھی دینا پڑتا ہے، مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، سائلین کو، رکاب کو۔ اس کے بعد آئیں اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ وعدے جو اللہ سے تو نے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ والصابرین فی البأساء والسراء، ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ لوگ جو وعدہ وفا کرتے ہیں نا، پھر وہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں، چاہے حالات تنگ دستی والے ہوں یا خوشحالی والے، جیسے بھی حالات ہوں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وحین البعث، اور جنگ کے وقت بھی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیٹھ دکھا کے بھاگتے نہیں ہیں، پھر اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، چاہے جان چلی بھی جائے کوئی فکر نہیں، کیونکہ اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے بیچ چکے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو راست باز ہیں، سچے ہیں، سچ کر دکھائے ہیں، یہی وہ لوگ۔ لیکن امام مظلوم کربلا نے کربلا کی سرزمین میں جتنی کڑا وقت آیا نا، میرے امام نے سامنا کیا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک قدم ہے۔ امام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، مدینے سے سید نکلتا ہے سفر کی حالت میں، مسافر انسان بانٹتا جا رہا ہے، بانٹتا جا رہا ہے، فقط مال نہیں بانٹتا جا رہا ہے، ہدایت بھی دیتا جا رہا ہے، سب کچھ دیتا جا رہا ہے، اپنا سب کچھ وہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے دین کی خاطر ایسا ٹک گیا ہے، ایسا ٹک گیا، اگر بچے بھی چلے گئے تو چلے گئے، گھروں کو آگ لگا دی گئی، بیویوں کو قید کر لیا گیا، پھر بھی مظلوم کربلا کے ارادے میں ذری بھی لرزہ نہیں آیا، ذری بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، سچ کر دکھایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کا لحاظ کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ وعدہ وفا کرتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وقت کا جتنی بڑا یزید کھڑا ہو جائے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی سرحد میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس لیے تو امام مظلوم کربلا نے کہا کہ اے یزید، تو آج کی بات کرتا ہے، تو میری بات کرتا ہے، آج حسین ایسی استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، ایسی جرت کا مظاہرہ کرنے والا ہے کہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ وقت ادھر کا ادھر کیوں نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسین جیسا جب بھی آئے گا نا یزیدیت سے ٹکرا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص فی القتلى، مقتولوں کا، الحر بالحر، قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے میں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا تھا نا تو وہ بدلے میں پھر اپنا غلام پکڑ کے دے دیتا، جاؤ جی میرے غلام نو قتل کر لو، اس دے وچ بدلہ لے لو۔ صاحب ثروت لوگ ہوندے سن نا، یا کسی ماڑے بندے نو دے دیندے سن تاکہ ہمارا بندہ بچ جائے۔ اللہ کے قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کسی نے اگر کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت اسی کا توڑنا پڑے گا جس نے توڑا ہے۔ کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کی ہے تو اسی کی آنکھ ضائع کرنی پڑے گی جس نے آنکھ ضائع کی ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ آج دیکھیں قرآن سے دوری اور اللہ کے نظام سے دوری کا سبب آپ کے سامنے ہے۔ جہاں پہ قبائلی سسٹم ہے، جہاں پہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، وہاں پہ یہی ہے، ایک بندہ کسی کا مار دیا جاتا ہے، پھر بدلے میں ہزاروں بندے مار دیے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، نسلیں برباد کر دی جاتی ہیں، نسل در نسل وہ فتنہ فساد جاری و ساری رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کر رہے ہوتے نا، فقط اس بندے کو قتل کیا جاتا جس نے قتل کیا ہے، تو پھر یہاں پہ کام یہ تھم جانا تھا، یہاں پہ یہ بغاوت رک جانی تھی، یہ تجاوز ختم ہو جانا تھا۔ اس کو خوف ہوتا کہ یہ قدم میں اٹھا رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے دینا پڑے گا، لیکن افسوس کہ امت نے قرآن کی طرف رخ نہیں کیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کا بدلہ غلام ہوگا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت ہوگی۔ فمن عفی لہ، سو جو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء یعنی قصاص میں سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو لازم ہے اس کی پیروی کریں بھلے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور وہ ادائیگی بھی کریں مقتول کے ورثاء کو احسن طریقے کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربک، یہ رعایت ہے تیرے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، پروردگار فرما رہے ہیں پھر اس کے لیے میرے پاس دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، اگر تم سمجھو تو اس میں زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے حیات ہے، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو خون ریزی کرنے سے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب آ پہنچ تم میں سے کسی ایک فرد کی موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، موت آ جائے، موت کی گھڑی آ جائے تو جو تو نے چھوڑا ہے اپنے مال میں سے تو وصیت کر والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ، حقا، یہ حق ہے، علی المتقین، نیک لوگوں کے اوپر یہ حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا تو اپنی وصیت لکھو، تمہارا جو مال چھوڑ کے جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس مال کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہو، جو زیادہ سرکش ہیں وہ زیادہ لے جائیں، حق والوں کو حق نہ ملے، حقدار ایسے رہ جائیں اور جن کا حق نہ بنتا وہ سارا لے جائیں، ایسا نہ ہو۔ اپنے مال کے متعلق وصیت لکھو، یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارے اکثر مسلمان عمل نہیں کرتے۔ دیکھنے میں آتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بچے ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے جانور لڑتے ہیں وراثت کے اوپر، تو والدین کے لیے یہ حق ہے جائز طریقے سے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ وصیت لکھیں اور مرتب کر کے جائیں۔
فمن بدلہ بعد ما سمع فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جب وصیت کر دی جائے یا وصیت بتا دی جائے سننے والے نے یا لکھنے والے نے، اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا ہے تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس نے یہ کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھو اللہ ہر بات سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اب کسی وصیت کرنے والے نے فمن خافا، اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ میں موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے جانفن حق تلفی کا او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم تو یہ ان کے درمیان صلح کرا دے، یہ وصیت کے اوپر عمل کرانے والا شخص، عمل نافذ کرنے والا شخص یا لکھنے والا شخص، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وصیت کرنے والا اگر کوئی وصیت دوسرے کے لیے جو کر رہا ہے وہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے وصیت کے اوپر عمل کرانے والے کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، معاملہ ٹھیک کر دے۔ اگر اس کی وصیت کے خلاف ہی کر دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا حق کھا جانا ہے، وہ اس کو حق دے دیتا ہے، صلح کے ذریعے اتفاق کرا دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک تیرا اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق ربی۔